بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. الحدیث رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کسی شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا تو اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ دوستو، اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ اپنی ضروریات اور اپنی عاجزی و انکساری اللہ کے سامنے پیش کرے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنی ضروریات رکھتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم دعا کا معمول بنائیں، چونکہ دعا کرنے سے جب کوئی بندہ دعا کرنے لگ جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو دعا کا معمول بنائیں، اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اور خاص طور پہ رمضان کی ان ساعات میں بھرپور دعا کا معمول، اللہ کے سامنے جھکنا، عاجزی و انکساری، اپنے گناہوں کی معافی، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اعزاء اقربا، والدین کے لیے، سب کے لیے، پوری امت کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا یعنی أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِیَةَ۔ اللہ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، یعنی باقی سب دعائیں مانگنی چاہیے لیکن سب سے زیادہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو بھی یہی پسند ہے کہ بندہ مجھ سے عافیت مانگے، کہ اللہ رب العزت جو مناسب سمجھے، جو کام مناسب سمجھے، جو چیزیں مناسب سمجھے، جو ہمارے حال کے لائق ہیں وہ ہمیں عطا فرمائیں اور ہمیں عافیت عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔